السلام علیکم 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص بلانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مس فائزہ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ بتائیں. الحمدللہ. اچھا وقاص, سب سے پہلے تو سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ میں اور باقی امریکہ کینیڈا جہاں جہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی بہن عید منا رہے ہیں ان سب کو ہماری طرف سے 360 کی جانب سے میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. کیونکہ ہم لوگوں نے تو کل منانی ہے لیکن آج آخری روزہ ہم یہاں پہ پاکستان میں کر رہے ہیں خیر سے, لیکن ان کو تو وش کرنا ہمارا بنتا ہے. میں اتنا اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہوں گا کہ جب سعودی عربیہ سے امریکہ جو ہے وہ 12-13 ہزار کلومیٹر, یورپ جو ہے 5-6 ہزار کلومیٹر, اسی طرح آسٹریلیا جو ہے وہ بھی ہزاروں کلومیٹر, چائنا کے اندر مسلمان ہیں وہ ہزاروں کلومیٹر, لیکن ان سب میں سعودی عربیہ کے ساتھ عید ہوتی ہے. واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پہاڑوں پہ چاند نظر آ جاتا ہے, میدانی علاقوں میں نہیں آتا. کنفیوزڈ قوم, کنفیوزڈ بنایا گیا ہے. اصل میں ہمیں تمام مسلمان کو, میری رائے میں, مجھے نہیں پتا اب کوئی میرے سے اختلاف کرے, کوئی میرے ساتھ حمایت کرے, مگر میری رائے میں تمام عالم اسلام کو ایک دن پہ عید منانی چاہیے. اور خدا کے لیے آپ سائنٹسٹ کو, پڑھے لکھے لوگوں کو رویت حلال کمیٹی میں ڈالیں اور ان سے جان چھڑوا لیں. جو پہلے مسودہ نظام بنایا ہوا ہے, دوربین جو ہے اس سے آگے نکل جائیں تھوڑا سا. کوئی بات نہیں, اتنی ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں نا, تھوڑی کم کر دیں. ناراض ہوں گے مجھ سے, میرا دوست بھی ہے وہاں پر جو اس کو چیئر کر رہے ہیں, بہرحال ہوتے رہے ناراض. لیکن آپ کو, یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے کہ ایٹ لیسٹ we have to مطلب سب کے ساتھ عید منائیں یار, خدا کے لیے. ہونا چاہیے بالکل. ابھی دیکھیں پورے عالم جیسے کل اسلام کو عید مبارک. ایک منٹ, آپ نے کیا بولا؟ پورے عالم اسلام کو عید مبارک, بیرون ملک رہنے والوں کو عید مبارک, مطلب پاکستانیوں کو کاٹے کے. ہاں تو ظاہر ہے نا, امریکہ ان کو تو کل ہی کہنا پڑے گا کیونکہ ہم لوگ تو روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں. میں آپ کو ایک اور مسئلہ, کوئی عالم ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے, خدا کے لیے میرا سوال اس تک پہنچا دیں, نیچے کامنٹس میں آ جائے, میرے ساتھ پروگرام کرنا آ جائے, مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی نے, میں بڑی حدیثیں سن رہا تھا, بڑے طاق راتوں میں عبادت بھی, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اچھا مہینہ گزرا جی. طاق راتیں جو ہوتی ہیں ان میں سے 21, 23, 25, 27, 29 ان میں ایک لیلۃ القدر کی رات ہے. بے اب شک, میں سوچ رہا تھا یہ طاق رات سعودی عرب والی یا پاکستان والی؟ کیونکہ ایک دن کا آگے پیچھے کا. یار مجھے اس دن, جس دن ادھر طاق رات تھی نا, ہماری جفت تھی. ہماری طاق ہوتی ہے, ادھر جفت ہوتی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, میں پھر 10 دن عبادت کی ہے, اچھا ہو گیا. لیکن چلیں انہوں نے اچھا ہے مجھے نا. کنفیوز, میں اس سے پہلے بھی سوچ رہے ہیں, لیکن اس دفعہ میں نے سوچا, میں نے کہا یہ سعودی عرب والی طاق رات پہ لیلۃ القدر ہوگی یا ہماری طاق رات پہ ہوگی, کیونکہ تاریخ تو چینج ہو جاتی ہے. تو طاق رات پانچوں میں سے ایک میں سے ہوگی نا لیلۃ القدر. یہ پورے عالم اسلام پہ لیلۃ القدر جو ہے اس طاق رات پہ سعودی عربیہ میں ہوگی, اور پاکستان میں سے اللہ تعالیٰ ایک رات جو ہے نا وہ اگلے دن رکھ لیں گے. مطلب وہ ایک اسپیشل, یہ میرا ایک وہ ہے, سوال ہے, اور اس کے اوپر جو عالم دین ہے وہ اس کے اوپر جرا بھی کر سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں, میرے پوائنٹ آف ویو بھی کلیئر کر سکتے ہیں. تو اس یہ حساب سوال کے سے ساتھ ساتھ آپ کی ریزرویشن بھی ہے. رمضان بھی ان کے ساتھ سٹارٹ کرنا چاہیے, ہمیں عید بھی ان کے ساتھ منانی چاہیے. عالم اسلام کو ایک یونٹی کے طور پر ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ واحد ملک پاکستان ہے جہاں پر چاند ہی نظر نہیں آتا. خیر آگے بڑھیں. خیر ابھی تو دیکھیں سعودی عرب میں تو آج عید منائی جا رہی ہے. کل میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کہ جو بوہرا برادری ہے وہ تو کل ہی عید منا کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے اس طرح کے لوگ بھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں. خیر اچھا وکاس, کل جس طرح سے ہم نے یہ بات اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے راولپنڈی میں اہل تشیع کے جو علماء اور مشائخ تھے ان سے ملاقات کی تھی. اس پہ اب آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بھی اچھا کام ہو تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے, ان کو برداشت نہیں ہوتا. اس پہ اب ان لوگوں نے, جن کو کچھ نہیں ملا, انہوں نے سوچا کہ آج کل خان صاحب کی تو کوئی خبر نہیں آ رہی, کیونکہ وہ لوگ تو کہتے تھے خان صاحب اس بار جو جیل ہے ادھر سے نکل آئیں گے, اور جو عید ہے وہ اپنے گھر پہ یا کہیں بنی گالا ہاسپٹل کہیں پر کریں گے. اب وہ خبریں نہیں بکھ رہی, ان کا منشن نہیں بکھ رہا, تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے جو کل ملاقاتیں کی ہیں اہل تشیع کے علماء حضرات سے, اس میں انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہمارا سعودی عربیہ کا, وہ تو کل آپ نے بھی اس کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا
کہ جو معاہدہ ہے اگر ایران اس طرح سے باز نہیں آتا تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے تو ان کی حفاظت کی قسم کھائی ہوئی ہے. لیکن اب انہوں نے اس ملاقات کو یہ رنگ دے دیا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے علماء حضرات کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر ہم نے پاکستان نے ایران پہ، جو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پلاننگ میں کہ پاکستان ایران پہ اٹیک کرنے جا رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اٹیک کرتا ہے سو اہل تشیع حضرات پاکستان میں کوئی احتجاج نہیں کریں گے کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے. تو کیا پاکستان واقعی ایران پہ اٹیک کرنے جا رہا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ آزاد سید نے بولا نا. یہ اسد طور صاحب کو بھی میں نے سنا ہے، اور ظاہر ہے کہ عمران ریاض صاحب اور شہباز گل صاحب یہ سبھی لوگ جو ہے مل کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اسد اندر طور کی خبر ان لوگوں کو پتہ چل گئی. اسد طور کو مبارک ہو رمضان کا مہینہ گزارنے پر. اور رمضان جیسے ہی ختم ہوا ہے وہ بھی آزاد ہو گئے. کل میں نے ایک ریل بھی شیئر کی تھی کہ جس میں شیطان ڈانس کرتا ہوا آ رہا ہے. تو یہ اسد طور ہو گئے، باز گل ہو گیا، یہ سب کے لیے جی تھے. تو ان کو جی مبارک ہو. اسد طور کے لیے اسپیشل کہ تو نے پتہ نہیں 30 روزے رکھے ہیں کہ نہیں. اگر رکھ لی ہیں تو مبارک ہو، یہ سال گزر گیا آپ کا، بچ گئے ہو آپ. اپنی صحت سے اور اپنی اوقات سے بڑی باتیں نہیں کرتے بیٹا. اپنے قد سے بڑی باتیں نہیں کرتے اور چھلانگیں نہیں لگاتے. وہ چھلانگ نہیں لگاتے جس میں بندہ گرے اور اس کا منکا ٹوٹ جائے. تو اس لیے آپ کو اپنی اوقات، اپنی بساط سے زیادہ بڑھ کر چھلانگیں نہیں لگانی. ایک چیز. دوسرا، صحیح. اسد طور جو ہے نا، میں ایک ہوتا ہے سرخا، ایک ہوتا ہے سرخا، سمجھ رہی ہے نا، ریبیلیس لوگ، انقلابی. جی آج تک تو ہے نہیں ویسے، وہ ماضی کی باتیں ہیں. یہ تو 90s کے بعد سارا انقلاب ختم ہو گیا دنیا میں. ٹو بی آنسٹ 9/11 کے بعد ایسے انقلاب بالکل سارا ٹھیک. مفاد آ گیا. یہ پہلے ہی تھا 90s 2000 آیا نا سن، انقلاب ختم ہو گیا. پچھلی جی صدی انقلاب کی تھی، یہ ساری مفاد کی صدی ہے. آپ کو میں اتنا بتا دوں، یہاں پر آپ بلوچستان میں مفاد دیکھ سکتے ہیں، افغانستان میں مفاد دیکھ سکتے ہیں، ایون ایران کے اندر بھی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر مفاد پرست لوگ نہ ہوتے تو ان کے آج لیڈر نہ مر رہے ہوتے، شہید نہ ہو نائی رہے. کی شہادت نہ ہوتی. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، تو انقلاب تو ختم ہو گیا، مفاد کی سیاست آ گئی. تو یہ جو ایک ہوتے ہیں انقلابی، ایک ہوتے ہیں تکے کے انقلابی، ایک ہوتے ہیں ایویں شیویں خام خواہ کے انقلابی. یہ بدو اسد طور بدی صاحب جو انقلابی. خام خواہ کے انقلابی ہیں، خام خواہ. ٹھیک ہے، اچھا. مطلب ان کو ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی ان کی صحافت کی بلا کیا ہے. 2 بندے آئے تھے، انہوں نے ان کی بہن کو چھیڑا تھا اور انہوں نے اس کو کمرے میں بند کر کے ان کے ہاتھ باندھ کے اس کو چلے گئے تھے. اور یہ ہاتھ باندھ کے مینڈک کی طرح نا ٹانگیں بھی بندھی ہوئی تھی، چھلانگیں مارتے ہوئے باہر آ رہا تھا. یہ ہے باقی اس کی وجہ شہرت. ہاں، اور اس نے احتجاج کیا اور حامد میر صاحب کو اتنا بیچارے کو گما دیا، ان کو اتنا انقلابی کر دیا. انہوں نے کوئی 2-4 ایسے جملے بولے کہ ان کا پروگرام بند ہو گیا. میں نے کہا ایسے ہی. آپ تو کچھ کیتا نہیں، کھٹیا نہیں، اور چنگا پلا کیپیٹل ٹاک بھی بند کراتا ہی. اب آ جائیں کیپیٹل ٹاک کے اوپر جو پہلے ہوئی ہے ڈی جی صاحب کی بات. پھر میں آتا ہوں اس طرف. جی اب تو جی ڈی جی نے اس پروگرام کے اندر کہا، مجھے یاد آ گیا کہ سارے نشئی خود کو حملہ آور نہیں ہوتے، لیکن سارے خود کو حملہ آور نشئی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو پاکستان پہ بھی 2018 میں خود کش حملہ کیا تھا، یہ اس کے لیے بھی ہے. ہر جگہ فٹ ہوتا ہے یہ، اڈیالہ میں بھی. خیر، بہرحال میں آپ کو اچھا. بتا دوں کہ اب جو آرمی چیف صاحب، فیلڈ مارشل، سی ڈی ایف، انہوں نے علماء کرام سے بات کی ہے نا، اس ساری بات جی میں ایک بات پرٹیننٹ ہے اور بڑی واضح طور پر ہے، وہ ہے ریاست، وہ ہے دستور، بالکل ٹھیک. وہ ہے لا کی پاسداری، قانون کی پاسداری. اب مجھے یہ بتائیں، انہوں نے بولا ہے کسی دوسرے ملک، اب دیکھیں پاکستان ایران کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. بالکل لیکن ہے. پاکستان عرب ممالک کے ساتھ بھی ہے. اب اس کے اوپر لوگ میمز بنا رہے ہیں، بالکل. مذاق بنا رہے ہیں. یہ جو آج مذاق بنا رہے ہیں نا، کل ان کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کا جو خطے میں امن کے لیے، ثالثی کے لیے بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے سب کے ساتھ ہونا اتنا فائدہ مند ہے. اور تم لوگ تو ایک دن پیٹرول کی بندش برداشت نہیں کر سکتے. پاکستانیوں تے تسی انقلابی بنے ہو، ایران دی جنگ وچ گھس جاؤ، فلسطین تے اسرائیل تے حملہ کر دیو. ایک دن پیٹرول نہ ملا تہاڈیاں چیکاں نکل جانیاں نے پاکستانیوں. مینوں پتہ کڈے منافق ہو تسی. یہ سارے یوتھی جو بالکل. ہیں، یہ سارے اور ابھی میمیں ابھی بنا رہے ہیں.
سوری انصار عباسی صاحب نے ابھی یہ خبر دی ہے ٹویٹر پہ، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے، پتہ چلا ہے کہ اس سال ابھی دیکھیں نا جس طرح سے پیٹرول بحران ہے اور اس لیے سرکاری جتنے بھی دفاتر ہیں ان کو بند کیا گیا ہے، اسکول کالج یونیورسٹیز کو بند کیا گیا ہے، تو انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس مہینے پیٹرول بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے خدا کا واسطہ ہے ملک کا سوچ لیں، بحران کا سوچ لیں، تو یہ تو پاکستانیوں کے کام ہے۔ نہیں، اس میں جو یوتھی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو ایران کی جنگ میں گھس جانا چاہیے، وہ میم بنا رہے ہیں کہ پاکستان ایران کے ساتھ بھی ہے، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے، پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی ہے، پاکستان چائنا کے ساتھ بھی ہے، پاکستان رشیا کے ساتھ بھی ہے، پاکستان اس کے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی ہے، اور بھائی پاکستان کسی کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان پاکستانیوں کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، بالکل ٹھیک، پاکستان سب سے اپنی پہلے آزادی کے پاکستان، ساتھ ہے، اپنی خود مختاری کے ساتھ ہے، پاکستان 25 بالکل کروڑ عوام کا ہے، پاکستان کی بالکل ریاست، پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت اپنے 25 کروڑ عوام کی جان مال بقا کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ آپ کو بالکل اس چیز ٹھیک، کا پتہ ہی نہیں ہے، دس از کالڈ ڈپلومیسی، جو تم تو پڑھے لکھے نہیں ہو، پھر بالکل، اور کوشچن نہیں کامیاب ہو ترین کرتے۔ سفارتکار، میری بات سن لیجئے گا، اب یہ جو لوگ کہہ رہے جی ہیں نا کہ انقلاب اور یہ کر دینا چاہیے تھا، پاکستان سب کے ساتھ ہے اور یہ وہ، بھائی ٹھیک ہے، پاکستان ہو جاتا ہے ایران کے ساتھ، ایران میں پاکستان کا 1 روپیہ ایران کے اندر جی پہلے 4,000 تھا، اب میرے خیال سے 8 سے 10,000 روپے بن رہا ہے، اتنی ڈی ویلیو ہو گئی ہے، یعنی پاکستان جی میں ایک پیزا جو آپ تقریباً 1500 کا کھا لیتے ہیں، ایران کے اندر وہی پیزا کھانے کے لیے آپ کو 70 سے 75 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا۔ استغفراللہ، بالکل ٹھیک، آپ ایک پیزا اور اس کے ساتھ اگر ایک بوتل پی لیں گے تو ایران میں 1 کروڑ روپیہ دیں گے۔ اب صحیح، آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہاں اس طرح کی جنگیں کریں اور ہم تم لوگوں کو 1 کروڑ پہ بھی، تمہارا 272 ڈالر ہے، 322 پہ پیٹل ہے، تم روزانہ بد دعائیں دیتے اٹھا کے جولیاں، جس میں پاکستان گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے، ایران خود کہہ رہا ہے $200 فی بیرل کے اوپر ہم تیل پہنچائیں گے۔ قطر کے جو انرجی کے منسٹر ہیں اور جو ان کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 5 سال کے لیے جو LNG ہے اس کا بحران پیدا کر گیا ایران۔ اس کے بعد آپ کو بتاؤں بالکل، کہ جو انہوں نے کیا ہے، پہلا اٹیک ایران نے ٹھیک کیا جو کہ اسرائیل کی آئل ریفائنری کے اوپر کیا ہے، ورنہ ادھر ادھر مار رہا ہے۔ یہی ہے نا، مطلب آپ سمجھ رہے ہو کہ کیا ایران کے سعودی عرب میں آئل ریفائنری پر حملے کرنے سے یا امریکہ کی بیس پر حملے کرنے سے امریکہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا؟ اور نہیں، بالکل امریکہ کے پاس اتنا بالکل، پیسہ ہے کہ وہ دوبارہ سے بلڈ کر دے گا، سعودی عرب اسے کو بلڈ کر کے دے دے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر خطے سے آپ نے امریکہ کو واپس کرنا ہے تو آپ نے خطے کے مسلمان ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، ان کو کنونس بالکل ٹھیک، کرنا ہے، انفلوئنس کرنا ہے کہ خدا را اس سے جان چھڑوائیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو سیکورٹی دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، ہم مل کر اتحاد کرتے ہیں، ہم مل کر نیٹو بنا لیتے ہیں، ہم مل کر کرنسی بنا لیتے ہیں، سم تھنگ لائک دس۔ یہ بالکل انفارچونیٹ نہ ٹھیک، ایران کرتا ہے، نہ افغانستان ہوں کرتا ہے، نہ ماضی میں عراق نے کیا، یہ دونوں آپس میں لڑے، ایران نے عراق پہ حملہ کیا، عراق میں امریکہ کا آپریشن ہوا، ایران امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا، آج امریکہ ایران کے اندر ہے تو پوری جو عالم اسلام ہے وہ انفارچونیٹ اس طرف کھڑی ہے، اور بیچ میں نیوٹرل جی ہوئی تو ایران نے مخالف کر لیا۔ تو یہ ایک ایسی کنفیوژن ہے، اس کنفیوژن میں اگر پاکستان تھوڑا دور ہے اور افغانستان کے اندر فوکس ہے تاکہ تمہارے بچے، تمہاری مسجدیں، تمہارے مندر، تمہارے درسگاہیں، تمہارے چرچ، تمہاری عبادت گاہیں، تمہارے گھر، تمہارے سکولز، تمہاری یونیورسٹیز، تمہارے آفیسز، تمہارے بازار، بالکل جہاں پر تم کل رات کو ساری رات گھوم کے شاپنگ کرتے رہے اور آج بھی کرو گے، وہ سارے بالکل، محفوظ ہیں۔ تو کیوں محفوظ ہیں؟ کیونکہ الحمدللہ، پاکستان نے افغانستان کے اندر جو دہشت گردوں کی فیکٹری ہے اس کو تباہ کیا۔ اب آپ کہتے ہو کہ ہم نے بھارت کے ساتھ ایک فرنٹ کھولا ہوا ہے، افغانستان کے ساتھ کھولا ہوا ہے، ہم ایران کی طرف سے بھی ہم ایک ایران فرنٹ کے کھول، ساتھ تو تمہارا ملک جہالت کیا ہے سر، یونائٹڈ اسٹیٹ کو قرضہ دیتا ہے؟ تمہارا ملک یونائٹڈ اسٹیٹ کو قرضہ دیتا ہے؟ تم آئیے جہالت کی باتیں ہیں یہ تو، مطلب اتنا تم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ میں یہ تجزیہ ذاتی طور پر کر رہا ہوں، پاکستان آرمی کر سکتی ہے الحمدللہ، لیکن میں ذاتی طور پر کر رہا ہوں کہ اس کا الٹیمیٹ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے وہ اپنی عوام کے اوپر آتا ہے نا۔ تو الحمد میں للہ وہاں بالکل، اس طرح کے بغیرتیاں کر رہے ہیں نا کہ جی آپ ایران کی جنگ میں کود جائیں، پاکستان کو یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے۔ بھائی پاکستان سالسی کروا رہا ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان سالسی کروائے، کیونکہ یہ وار
رادر کے کفر اور اسلام سے زیادہ وار بٹوین دی آئل گیس اینڈ اکنامک جو گروتھ ہے نا، ایران نے کہا ہم تو ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، اس طرف جاتی جا رہی ہے. اور ایران جو اسرائیل کی ایجنسیز انفلٹریٹ کر چکی ہے نا، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ادروائز ایران کا نو ڈاؤٹ انہوں نے بدلہ لینا ہے، جوش بھی ہے، ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں اپنا کریں، مگر ایک وقت یہ دیکھیں کہ ہم نے مسلمان ملکوں کو نقصان نہیں پہنچانا، ہمارا بس اتنا مسئلہ ہے. ہم نے فیوچر میں بالکل. ان کے اور ساتھ الائنس ٹائٹ کرنے ہیں. اگر ماضی میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، فیوچر میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائٹ ہو جانا. اور اب آپ کا سوال آ گیا کہ پاکستان کیا ایران پہ حملہ کرے گا، تو پاکستان کے فیلڈ مارشل نے کبھی یہ کہا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی کہنا ہے. ہم ایران کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے. اگر فیلڈ مارشل کی وہ فوٹیج میں آپ کو دکھا دوں جس میں ایران کے وزیر خارجہ جو اس وقت ٹرینڈنگ پر چل رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ فیلڈ مارشل جو کا ہاتھ پکڑے ہیں اور فیلڈ مارشل نے کندھا جھکایا ہوا ہے، ان کی طرف متوجہ ہوئے پڑے ہیں. اور اس وقت یہ ہوا جب پوری دنیا میں 4 بڑی طاقتیں چائنا کے اندر پریڈ کی طرف جا رہی تھی اور پریڈ کر رہی تھی جو وکٹری پر 100 ایئر کے اوپر جو انہوں نے ایک تقریب کی تھی اس کے اوپر. تو اب مجھے یہ بالکل بتائیں کہ پاکستان ایران کے اوپر کسی صورت حملہ نہیں کرے گا. ہاں، اگر ایران سعودی عربیہ کے اوپر مسلسل حملے کرتا ہے اور سعودی عربیہ ہمیں مجبور کرتا ہے، تو پھر ہمیں ایران سے معذرت کرنی پڑ جائے گی، بالکل ٹھیک کیونکہ بالکل ٹھیک. مکہ مدینہ کی حفاظت کا ذمہ ہم نے اٹھا لیا ہے. یا تو ہم نے وہ معاہدہ نہ کیا ہوتا. آپ دیکھیں وہ آرمی جس کے اوپر بھارت نے چھوٹے چھوٹے ڈرون بھیجے تھے اور ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. ان کے پاکستان رافیل کا گرا دیا 400. محبت ہے ایران کے ساتھ کہ اس نے بالکل مکہ مدینہ کی سرزمین کے اوپر میزائل مار دیے اور پاکستان نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے. ابھی تک بالکل پاکستان نے ٹھیک. ایران کو تو احتجاج بھی نہیں کیا. پاکستان نے اصل میں ایران کے وکاس ساتھ سے دیکھیے، احتجاج بھی نہیں کیا. پاکستان نے ویسے تو ایران کے دیکھیے ساتھ دوستی کروانے کی بات جی، کی. دس از مائی پوائنٹ کہ بالکل یہ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں اور یہ بیسیکلی نا یہ دشمن ہے، یہ فتنے ایسا ہیں. ہی یہ چاہتے ہیں فتنہ ہے، دو بیسکلی مل فتنہ کر ہے. بیٹھے، دو اگر میاں بیوی اکٹھے بیٹھے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. 2 بھائی اکٹھے بیٹھے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہے جو کہ ان کی لڑائی کروائے گا. اور یہ یہ وہ 2 شیطان. مکہ پکڑ بیٹھے ہیں تو یہ یوتھی ہیں. دیکھیے جس دن سے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی ہے وکاس، تو یہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں خان صاحب ہوتے تو اسرائیل تو ایران پہ حملہ کرنے کی ہمت نہ کرتا. مطلب خان صاحب نے کیا کرنا تھا؟ خان صاحب نے جا کے ایران کے جہاں پہ اٹیک ہو رہا ہے وہاں پہ لیٹ جانا تھا. مطلب یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا، وہ امت مسلمہ کا واحد لیڈر جو شیر اس وقت اندر ہے اس کو باہر نکالو دیکھو کیا ہوگا. بھائی کیا ہوگا؟ خان صاحب تو خود یہ کہتے تھے کہ کیا مطلب ہے کہ میں بھارت پہ حملہ کر دوں. خان صاحب کی یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ، مگر پھر بھی یہ جاہل لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. اچھا وکاس، اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں، مونس الہی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ اس بار عید پہ سب لوگ اپنے پیاروں سے ملیں گے، اپنے بچوں سے ملیں گے، لیکن اڈیالہ کا جو قیدی ہے 804 اس کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے. عارف الوی صاحب بھی ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں کس طرح سے عید مناؤں، کیونکہ ایک طرف فلسطین رو رہا ہے، چیخو پکار ہے، جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، دوسری طرف وہ بیچارہ پابند سلاسل ہے. پابند سلاسل کون ہے؟ قیدی نمبر 804 ہے. اور اس سے کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی. یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. میں کس منہ سے عید مناؤں؟ یہ لوگ عیدیں نہیں منائیں گے. یہ ان کی وہی بہنیں ہیں نا جو بھی ماریا بی نے پکچرز اپلوڈ کی ہیں سوشل میڈیا پہ، تو وہ بہنیں جو ایک طرف ملاقات کا رونا رو رہی ہیں اور دوسری طرف ان کی افطار پارٹیز جو ہے وہ اٹینڈ کر رہی ہیں. وہاں سے کسی کو نہیں لگ رہا کہ ان عورتوں کا بھائی جو ہے وہ قید میں ہے، پابند سلاسل ہے. اچھا فائز صاحبہ یہ کہہ رہا نا کہ میں کس منہ سے عید مناؤں، تو اسے کہیں وہ ڈینٹسٹ سے منا لے. اب سابق صدر نہ منائے کیونکہ اس کی اچھا اوقات معذرت کے ساتھ اوقات بار بار کہنا پڑا ہے. Everybody is equal and everybody has right. اللہ نے ہر انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، بہت اچھے رتبے میں پیدا کیا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی بالکل کثرت شیطان کی راہ پہ چلے جاتے ہیں. یہ وہی تھے نا ڈینٹسٹ صاحب، اور مطلب ان کو صدر بنا دیا، ایک مچھیرے کو اور پتہ نہیں اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. اس کے بعد ابھی وہ ایل وی کے شوز پہننے والا ہے عطا. ہاں. اچھا اس پہ بہت سارے لوگ، اسد اللہ صاحب جو ایک ہمارے صحافی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پہنے تو پہنے اس نے زبانی اگر لوئی وٹن کے لوئی وٹون کیا بولتے ہیں لوئی وٹون جی. اگر یہ اسپیلنگ سنا دینا، میں صحیح بتا رہا ہوں،
تو میں اس کو انعام دے دوں گا. آپ لوئی وٹون کے جوتے انعام میں دے دیں گے. میں ایسے نہیں کرو, میری ساری سیلری بھی میری نہیں ہے اتنی. نہیں تھوڑے سے اس میں اور ڈالیں گے تو لوئی وٹون کے جوتے آ جائیں گے. چلو وہ تو اللہ کا شکر ہے 2 بھی آ سکتے ہیں. بالکل. کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کرپٹ, یہ مافیاز, یہ وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اسپین میں بیٹھ کے پوچھ رہا ہے کہ میں کیسے عید مناؤں ہے جزیروں پہ. تو بھائی تو بیچ پہ جا, سننا کا بیچ ہے, جا گو دے بنا, وہ مزہ آئے گا, تو بھول جائے گا. بھولا ہوا ہے ابھی جان بوجھ کے, ٹویٹس میں یاد ہے. وہ جو کے پی کے والا ہے وہ میں کیسے عید مناؤں 2.5-3 لاکھ کے شوز پہن کے. سندھ میں جو سابق صدر ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ میں کیسے عید مناؤں. تو یہ ساری چیزیں جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے بکواس کر رہے ہیں. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں بولوں. بالکل ٹھیک ہے بکاس, ہمیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں. آخری روزہ ہے ہمارا الحمدللہ. ہم لوگوں نے رمضان جتنا اپنی طرف سے کوشش کر سکتے تھے عبادت کر کے اور نیک اعمال انجام دے کے گزارا ہے. اللہ تعالیٰ خیر سب کی عبادات قبول کرے, اور ہماری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو کل کے لیے ایڈوانس میں عید مبارک. وکاس آپ کا بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھے, اپنے پیاروں کا, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھے. اللہ حافظ.